العلم عز، علم کے اندر عزت ہے، اس کے اندر ذلت نہیں ہے، لیکن یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، بندہ مارا مارا پھرتا ہے تب جا کر علم نصیب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گھر بیٹھے رہیں اور علم آ جائے، تو پھر جب گھر بیٹھ کر علم آئے گا نا، وہ علم صدری نہیں ہوگا، سینہ بسینہ جو فیض ملتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ جو مسئلہ پوچھیں مل جائے گا، آپ جس ٹاپک پہ گفتگو سیکھنا اور سننا چاہیں آپ کو مل جائے گی۔ تو پھر وہ مستند عالم نہیں بنے گا، جس کا فیض، جس کا نور، جس کی روحانیت ہر طرف پھیلی ہوئی، ایسا نہیں ہوگا۔ ادب ہوتے ہیں، احترام ہوتا ہے علم کا، استاد کا احترام، پھٹی کا احترام، کتاب کا احترام، درسگاہ کا احترام، اور ان لوگوں کا احترام کہ جن کے سبب ہم علم سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ تاریخ الخلفاء کے اندر، عربی کے اندر 275 صفحے پہ امام بغوی رحمہ اللہ کا ایک بیان قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں تھا جس میں قاضی شریک بیٹھے ہوئے تھے۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس دوران خلیفہ مہدی کا بیٹا آیا اور آ کر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے، ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے اس نے قاضی شریک سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا۔ قاضی صاحب نے اس جانب توجہ ہی نہیں کی۔ اب خلیفہ مہدی کا بیٹا کہہ رہا ہے، قاضی صاحب آپ خلفاء کی اولاد کی بے قدری کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خلفاء کی اولاد کی ناقدری نہیں کر رہا، میں علم کی ناقدری نہیں کرنا چاہتا بلکہ علم کا احترام کرتا ہوں۔ سمجھ گیا شہزادہ کہ میں نے حدیث کے بارے میں پوچھا ہے اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، یہ میرے لیے نامناسب تھا۔ علم سیکھوں، علم کا پوچھوں اور بیٹھا اکڑ کر ہوں، کیا علم آئے گا؟ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، بلکہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا۔ کہا حضرت بتائیں اس حدیث کے بارے میں۔ جب وہ پورے ادب کے ساتھ بیٹھا تو شیخ نے فرمایا، قاضی صاحب نے فرمایا ھذا یطلب العلم، ھذا یطلب العلم، ہاں اس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جب اس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے نا تو پھر فیض پوری دنیا میں اس کا پھیلتا ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، یا آپ لوگ کچھ مدرسے کے طالب علم بیٹھے ہو، آپ تو سمجھیں گے، اسکول والے شاید نہ سمجھ سکیں۔ ہماری جو درسی کتابیں ہیں عربی کی، اس کی سائڈ پہ جس کو حاشیہ کہا جاتا ہے، تو حاشیہ کے ایک جانب عبارت لکھی ہوتی ہے، اس کی شرح لکھی ہوتی ہے عربی میں۔ ایک لفظ جو متن ہوتا ہے تو متن کے کسی ایک لفظ کا معنی یا اس کی تشریح عربی میں حاشیے کی اس سائڈ پہ لکھی ہوتی ہے، وہ کبھی سیدھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، کبھی الٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو استادوں سے میں نے سنا ہے، کسی استاد صاحب سے فرمایا وہ فلاں جو بزرگ تھے نا، جب وہ کتاب کو کا حاشیہ دیکھنے کی نوبت آتی اور کتاب کو یوں سیدھی ہے اور حاشیہ اس جانب کو لکھا ہوا ہے، تو استاد جی کتاب کو اس طرح نہیں کر لیتے تھے، یعنی یہ کتاب ہے تو حاشیہ اس جانب ہے، تو اب حاشیے کو پڑھنے کے لیے کتاب کو یوں نہیں گھماتے تھے، خود گھوم جاتے تھے، پرلی جانب بیٹھ جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اس حاشیے کا مطالعہ کرتے تھے۔ یہ احترام تھا۔ جب یہ احترام تھا نا میرے دوستو، پھر علم بکمال ہی ان کو حاصل تھا اور پھر اس کا چرچا پوری دنیا میں پھیلتا تھا۔ تو علم کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ احترام کے بغیر نہ علم نصیب ہوتا ہے، نہ اس کی روحانیت نصیب ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا فیض پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔